الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه فإن لم ينجح فما بعده أشد منه أو كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا کی نعمتیں اور ان تمام نعمتوں سے ہمارا مستفید ہونا دائمی نہیں ہے، عارضی ہے۔ دنیا راستہ ہے اور آخرت منزل ہے۔ دنیا آخرت کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اور آخرت ہمارے لیے مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کثیر احادیث کے اندر اپنی امت کو آخرت کی طرف متوجہ رہنے کے لیے بار بار ارشادات فرمائے۔ صحابہ کی وہ جماعت جس کے بارے میں قرآن پاک اعلان کر رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خاص کر دیا ہے اور ان کو چھان لیا ہے، یہ بالکل صاف اور ستھرے ہیں اور ان کے اور دنیا کے درمیان کوئی چیز اور آخرت کے درمیان کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی ہے جو ان کو آخرت سے دور کرے، اپنے مالک سے دور کرے۔ ان صحابہ کا تذکرہ کیا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر نفس کو، ہر انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ کل کے لیے کر کیا رہا ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ قرآن پاک نے کل کس کو کہا ہے؟ کل قیامت کے دن کو قرآن پاک نے کہا ہے اور قیامت کے دن کو کل سے تعبیر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے بعد جس طرح کل آنا یقینی ہے اسی طرح قیامت کا آنا بھی یقینی ہے، اس لیے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو اللہ کی زمین پر یہ سوچ کر زندگی گزارنی ہے کہ کل کے لیے وہ کون کون سے کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارا وہ رب، تمہارا وہ مالک جس نے تمہیں پیدا کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہ تمہارے کارناموں سے واقف ہے، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے۔ جب اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے تو تم کل کے لیے کون کون سے کام کر رہے ہیں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے بڑے صحابی کا تذکرہ ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ گویا کہ ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر
جن صحابہ کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی تھی ان میں سے ایک بڑے صحابی یہ بھی ہیں جن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کا کیا حال ہے اور کیسے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہ کان اذا وقف علی قبر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے فبکا، تو رونے لگ جاتے تھے۔ اور رونے کا عالم کیا تھا، کتنا شدت سے روتے تھے، حدیث پاک میں آیا حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک رونے کے آنسو سے تر ہو جاتی تھی، اور اس داڑھی مبارک سے آنسو نیچے زمین پر گرنے لگ جاتے تھے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے اپنی زبان سے کیا کہا، عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنت میں جائے گا۔ اور عثمان کا حال کیا ہے، دنیا میں زندگی کیسے گزار رہے ہیں، قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں، حتی یبل لحیتہ، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے آنسو سے۔ یہ عالم ہے اس صحابی کا جس کو اللہ کے حبیب نے اپنی زبان سے کہا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنت کے اندر ہے، میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے ایک مجلس کے اندر نام لے کر کہا تھا کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں، ان میں سے ایک یہ صحابی بھی ہیں جن کو حضرت عثمان کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان بہت زیادہ رو رہے ہیں اور آنسو نیچے گر رہے ہیں تو فوراً کھڑے ہو کر پوچھنے لگے، فقیل لہ، ان سے کہا گیا، تذکر الجنت والنار فلا تبکی، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کی آگ کا تذکرہ ہوتا ہے، فلا تبکی، لیکن آپ اس وقت روتے نہیں ہیں، وتبکی من ھذا، لیکن جب قبر کے پاس آپ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آتے ہیں؟ یہ حضرت عثمان سے دوسرے ساتھیوں نے پوچھا تو حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اس منزل کے بارے میں حدیث میں کیا ہے، فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر کوئی انسان قبر میں پہنچ جانے کے بعد اس سے نجات پاتا ہے، اس کے عذاب سے بچ جاتا ہے، فما بعدہ ایسر منہ، اس کے بعد اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں، ساری منازل کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، جتنے بھی منازل اس کے سامنے آخرت تک آئیں گے، جنت میں جانے تک آئیں گے، وہ سارے مرحلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرے گا۔ لیکن دوسری بات کیا ہے، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، فَإِن لَّمْ يَنْجَحْ مِنْهُ، اگر کوئی انسان ایسا بدقسمت ہے قبر میں پہنچا لیکن قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا فما بعدہ اشد منہ، اس کے بعد ہر منزل اس کے لیے بہت سخت تر ہو جائے گی۔ کتنی سخت ہو جائے گی؟ قبر کا مرحلہ بھی بہت سخت، سانپ اور بچھو اس کو ڈسے گئے، اور پھر محشر کا میدان آئے گا، اس گرمی کے اندر اتنا بڑی گرفتاری اس کی ہوگی اور اس کے گلے تک یہ پسینے کے اندر ڈوب جائے گا۔ محشر کے میدان میں ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کے اوپر کھڑے ہوں گے، اپنی امتی کو حوض کوثر پلا رہے ہوں گے، لیکن جس وقت یہ بندہ وہاں سے کراس ہوگا اللہ کے حبیب اس سے کہیں گے سحقن سحقن من ذا الذی غیر بعد دینی، دفع ہو جا دفع ہو جا، دنیا میں میری سنتوں کو چھوڑ کر بدنام کیا، اور آج محشر کے میدان میں فرشتہ کہہ رہا ہے ھذا ھو الرجل، یہی وہ آدمی ہے جس کو وہاں قبر کے اندر سزا ہوئی ہے، آج محشر کے میدان میں آپ کے حوض کے پاس سے گزر رہا ہے۔ اور حوض کا کیا عالم ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کتنا بڑا بدقسمت وہ انسان ہے میری امت کا جو میرے حوض کے پاس پہنچنے کے بعد میں اس کو واپس بھیج دوں گا۔ حوضی مسیرت شہرن، میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے، وہ زوایاہ سواؤن، اور اس کے کونے جو ہیں چاروں کونے برابر ہیں، اور ماؤہ اطیب من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ مشک سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ اچھی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَقِیزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ،
اور اس کے جو پیالے ہوں گے، جو جام ہوں گے جن میں اللہ کے حبیب وہ پانی اپنی امت کو پلائیں گے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کنجوم السما، جیسے آسمان کے ستارے ہیں، اس حوض کے جو پیالے ہیں وہ ستاروں کی طرح محشر کے میدان میں چمکیں گے۔ لیکن میری امت کے کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جن کو میں کہوں گا سوکن سوکن مند الذی غیر آبادی دینی، جاؤ میرے دین کو چھوڑ دیا، آج محشر کے میدان میں تم نے میری شکل کو پسند نہیں کیا، دھتکارے جاؤ گے، تمہیں میری شکل دنیا میں پسند نہیں آئی، یہودیوں کی شکل کو اختیار کر کے ساری دنیا کو مصیبت کے اندر گرفتار کیا، اور آج محشر کے میدان میں بھیک مانگنے آ رہے ہو، میرے سامنے جھکنے آ رہے ہو، چلو دفع ہو جاؤ، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوگا میں آپ کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتا ہوں۔ یہ وہ مقام ہمارے سامنے آنے والا ہے، میں اور آپ سب اس جگہ پہنچنے والے ہیں۔ ہم اس پہنچنے کی جگہ کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ کا تذکرہ ہوا۔ حضرت عائشہ کا کیا حال ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حضرت عائشہ ایک مرتبہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ذکرت النار فبکت، آگ کا تذکرہ سنا جیسے قرآن میں سنا، اللہ کے حبیب نے سنایا، فبکت، حضرت عائشہ ایسے رونے لگی، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ یہ اللہ کے حبیب کی ازواج میں سے اور سب سے پسندیدہ بیوی شمار ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے سارے صحابہ جنت میں جائیں گے، حضرت عائشہ بھی عورتوں کے ساتھ جنت میں ہوں گی، لیکن کیا عالم ہے، جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ رو رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے، عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھے اور کہا یا عائشہ ما یبکیک، کون سی چیز تجھے رلا رہی ہے؟ میں تیرے سامنے ہوں، ساری دنیا کا سردار ہوں، اللہ نے مجھے سرداری دی ہے، محشر کے میدان میں تیرا شور سب سے بڑا سردار ہوگا اور کوئی نبی وہاں بول نہیں سکتا ہے، لیکن تیرے شور کا یہ عالم ہے، اللہ صرف اسی کو اجازت دے گا، محشر کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے شفاعت کبریٰ کریں گے، لیکن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ذکرت النار فبکیت، مجھے جہنم کی آگ یاد آئی اور جس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو اللہ کے حبیب سے پوچھا، حضرت عائشہ نے کیا پوچھا؟ فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا آپ اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یاد کرو گے جو آپ کے گھر والے ہیں؟ اور گھر والوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر حضرت عائشہ ہے، اسی لیے رو رہی تھی۔ ذہن میں یہ بات آ گئی، کیا اللہ کے حبیب اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یاد کریں گے؟ اللہ کے حبیب نے کیا جواب دیا؟ اما فی ثلاثۃ مواطن، اے عائشہ بہرحال 3 موقع اور مقام ایسے آئیں گے، فلا یذکر احد احدا، دنیا کا کوئی بھی انسان کسی کو وہاں یاد نہیں کر سکتا ہے، اور ان میں سے میں بھی ہوں، فلا یذکر احد احدا، اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کر پاؤں گا ان 3 جگہوں میں جب تک نہ میرے سامنے کوئی راستہ واضح ہو جائے۔ وہ 3 جگہ کون سے ہیں؟ حدیث پاک میں آیا ہے عند المیزان، میزان عمل کا پہلا مرحلہ آئے گا۔ میزان عمل کس کو کہتے ہیں؟ جہاں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تب تک اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کروں گا حتی یعلم ایخف عملہ، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اس کے میزان عمل کا جو ترازو ہے، اس کے اعمال کا، یہ اس کا وزن ہلکا ہے یا بھاری ہے۔ اگر وزن ہلکا ہوگا فلا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکتا ہے، یعنی بچا نہیں سکتا ہے۔ اگر اعمال کے اندر وزن ہے لیکن تھوڑی بہت کمی ہے تو میں اپنی امت کے اس انسان کو یاد کر سکتا ہوں، اگرچہ وہ میرے گھر والوں میں سے ہو یا قیامت کی صبح تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی ہو، اس کو میں یاد کروں گا، لیکن اس سے پہلے شرط ہے کہ اعمال کے اندر وزن ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ ہے کہ اعمال کے اندر وزن کیسے ہوتا ہے؟ اعمال کے اندر وزن ہوتا ہے صرف اخلاص سے، للہیت سے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرو، دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچ جاؤ، مالداروں کے سامنے پرہیزگاری کرو، اور اسی طرح دنیا کا ہر وہ راستہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ جو اپنے مالک سے آپ کو دور کرنے والا ہوگا۔
اللہ کے حبیب نے فرمایا جو یہ کام کرے گا اس کے بعد اس کے اعمال کے اندر وزن آئے گا اور محشر کے میدان میں میزان عمل کے پاس مجھے معلوم ہوگا کہ اس کے اعمال کا وزن بھاری ہے، اب تھوڑا بہت کمی کوتاہی ہوگی، میں اس کی سفارش کرا سکتا ہوں، لیکن اگر اعمال کے اندر وزن کم ہوگا میں اس کو بچا نہیں سکتا ہوں۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، قرآن پاک سوال کر رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، دہتی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو جب تک یہ پہلے مرحلے کے اندر یہ بات واضح نہ ہو جائے میں اپنے گھر والوں کو بھی یاد نہیں کر سکتا ہوں۔ دوسرا موقع کون سا ہے؟ عند الکتاب، کتاب کا وقت۔ نامہ اعمال جو اعمال نامہ ہے وہ انسان کے یا تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا حتی یقال، حینما یقال، جس وقت کہا جائے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لے لو میرے اس نامہ اعمال کو پڑھو اور اس کے اندر دیکھو کہ میں نے دنیا کے اندر کتنے اچھے کام کیے ہیں۔ جس کا نامہ اعمال اچھا ہوگا اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ خوشی کے مارے کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لے لو میرے اس رجسٹر کو پڑھو، مجھے دنیا کے اندر یقین تھا۔ کیا یقین تھا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب اور میرا نتیجہ یہی نکلے گا۔ اور اس کے بعد اس کے لیے اعلان ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ فرشتوں کو آرڈر دیا اس کو کھلاؤ اور پلاؤ، میری جنت کے اندر داخل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اس نے جو کام کیے ہیں وہ میرے حکم کے مطابق کیے ہیں، یہ بچ جائے گا۔ لیکن اس کے بالمقابل وہ انسان جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ پریشانی کے عالم میں کہے گا کاش کہ یہ رجسٹر میرے پاس میرے ہاتھوں کی طرف ٹچ نہ کیا جاتا اور مجھے یہ اپنے کارنامے نہ دکھائے جاتے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، میری موت نے میرا کام تمام کر لیا ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، سارا مال یہاں ختم ہو گیا، کوئی مال نہیں چلنے والا۔ یہ دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں، مال دو گے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اغنی عنی مالیہ، یہ کہے گا مال کوئی کام نہیں۔ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا کے اندر جو بڑی بڑی پوسٹوں پر ہوتے ہیں اور جو بادشاہت کے درجے میں ہوتے ہیں اور جو بڑی بڑی کرسیوں کو اختیار کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دن رات گھوٹالے کرتے ہیں لیکن کوئی ان کو گرفتار نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی عدالت کیا ہے؟ ہلک عنی سلطانیہ، بادشاہت والی کرسی بھی ختم ہوگی۔ دنیا کے اندر دو ذریعے ہیں جو انسان کو بچاتے ہیں، ایک مال بچاتا ہے، ایک اپروچ بتاتی ہے، دنیا کی بادشاہت اس کو بچاتی ہے۔ لیکن اللہ کی عدالت کے اندر کیا انصاف ہے؟ دنیا کو دکھایا قرآن پاک نے، اور اگر انسان قرآن کو پڑھے گا تو پریشان نہیں ہوگا، اس کا یقین ختم نہیں ہوگا، اس کے ایمان کے اندر کمزوری نہیں آئے گی۔ اس وقت دنیا کیوں پریشان ہے؟ آپ ساری دنیا کو دیں، ایمان والے پریشان ہیں، حالانکہ پریشانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی زمین پر ایمان والے جب تک رہیں گے اللہ کا نظام، آسمان اور زمین کا نظام برقرار رہے گا، اور جب ایمان والے ہی ختم ہو جائیں گے، جب ان کا ایمان ہی سلب ہو جائے گا اور جب شریر ترین لوگ اس زمین پر رہیں گے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی، آسمان ٹوٹ کر ان کے اوپر گرایا جائے گا۔ لیکن کہاں؟ جب ہم قرآن کو کھولیں گے نہیں، جب اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں گے نہیں، تب تو ہمیں مال کی ہی لالچ رہے گی۔ اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی دی تھی۔ کیا پیشن گوئی؟ یاتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا۔ کیسا زمانہ آئے گا؟ لا یبالی المرء ما اخذ منہم من الحلال او من الحرام، لوگ مال کے پیچھے ایسے دوڑیں گے اور اس طرح پیچھا کریں گے مال کے پیچھے، کتنا کیسے پیچھا کریں گے؟ لا یبالی المرء، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ما اخذ منہم من الحلال او من الحرام، چاہے حلال راستے سے اس کو مل رہا ہے یا حرام راستے سے، بس ملنا چاہے۔ پیسہ پیسہ، دن رات اس وقت دنیا پیسے کے پیچھے، کیوں؟ اسی لیے ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے دھتکارا ہے ایسے لوگوں کو۔ اور پیسہ کمانا اسلام منع نہیں کرتا ہے، پیسہ کی کثرت ہونا اسلام اس سے نہیں روکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو کیا ہوگا جو پیسے کی وجہ سے ایک حافظ قرآن کو
ڈانٹتے ہیں، عالم دین کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اور دنیا کے رہبر دنیا کے اندر جو صحیح رہنمائی کرتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے اور تمہیں کیا مل رہا ہے، اللہ کے حبیب کی زندگی چھوڑ کر تمہیں کیا مل رہا ہے۔ البتہ ایک مالدار وہ ہے جو مال کماتا ہے، اللہ کے حبیب نے اس کی تعریف کی ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایک مالدار وہ ہے جو امانت دار ہے اور جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے اور اس کے پاس کروڑوں اربوں اور خربوں پیسہ ہے۔ اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے اسلام کو، بس اعتراض اسلام کو اس بات سے ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے دیا تو اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو، اللہ کے کاموں کو کیوں نہیں اختیار کرتے ہو، اللہ کے نبی سے اگر تمہیں محبت ہے، اگر تم مانتے ہو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کائنات کے اندر دنیا میں بھی ان کی سرداری رہے گی اور محشر کے میدان میں بھی وہی بچانے کے لیے ہمارے سامنے آ جائیں گے، ان کی شکل و صورت، ان کی تعلیم، ان کے لباس کو پسند کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمارے ظاہری اعمال یہ بتاتے ہیں، صرف نام سے اور زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں ہم اندر سے کالے ہیں، اور جب انسان کالا ہوگا، اللہ کے حبیب نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، محشر کے میدان میں میرا وہ امتی میرے سامنے آئے گا جس کے چہرے پر داڑھی دنیا میں نہیں ہوگی، جیسے وہ میرے سامنے آئے گا میں اپنا چہرہ ادھر پھیر لوں گا، یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ مدینہ میں جائے گا، حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، میرے روزے کے پاس آئے گا، سلام کہے گا، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اور جس وقت وہ سلام میرے روزے کے سامنے پیش کرے گا، اگر اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی مجھے اپنا چہرہ ادھر موڑنا پڑے گا۔ جس امتی سے اللہ کے حبیب چہرہ موڑ لیں گے اور جس امتی سے اللہ کے حبیب اعراض کریں گے، کیا وہ کامیابی ہے؟ اس سے بڑی ناکامی تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں جا کر مدینہ کے اندر رسوا ہوگا اور محشر کے میدان میں میدان کے اندر ساری دنیا ساری کائنات جمع ہوگی، لیکن کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ پریشانیاں، ماحول نہیں ہے، حالات نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے پکڑا ہے، کوئی یہ حالات اور یہ آزار اور یہ ڈپارٹمنٹ کا جو عذر پیش کرتے ہیں نا دنیا والے، اللہ کے حبیب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ عذر وہاں سب ختم ہو جائیں گے، یہ نہیں چلنے والے ہیں۔ یہ تو انسان صرف اپنے تصور اور شیطان کی گرفت میں آ کے کہتا ہے، ورنہ کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اب حالات ایسے آئیں گے، اب رکھنا بھی چاہیں گے، اب کوئی نہیں رکھنے دے گا۔ یہ اللہ کے حبیب نے اس وقت فرمایا تھا کہ میری امت کے افراد ایک وقت آئے گا، داڑھی رکھنا بھی چاہیں گے، رکھنی نہیں دی جائے گی، اذان دینا بھی چاہیں گے، نہیں دینے دی جائے گی، نماز پڑھنا بھی چاہیں گے، اب جھکنے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن جب جھکنے کے لیے آسانیاں تھی، جب بولنے کے لیے آسانیاں تھی، جب میری شکل و صورت اپنانے کے لیے آسانیاں تھی، اس وقت شیطان کی پیروی کر کر دنیا کے اندر میری سنتوں کو ذبح کر رہے تھے۔ آج ان کو پتا چلے گا کہ تم نے کیا کیا گوٹالے میری زمین پر کیے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ایک اور بات فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی، اللہ کے حبیب نے میرے جسم کا ایک حصہ پکڑا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ پر کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کیا فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور۔ اے عبداللہ بن عمر، یاد رکھیے گا دنیا کے اندر اگر زندگی گزارنی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، جیسے غریب زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی زندگی گزار، او عابر سبیل، یہاں راستے سے گزرنے والا اور سفر کرنے والا مسافر ہے ویسے زندگی گزار، وعد نفسک من اہل القبور، اور اپنا شمار قبر والوں کے اندر کر۔ کیوں؟ آگے فرمایا، اذا اصبحت فلا تحدث نفسک بالمساء، جب تو صبح کرے گا اپنے گھر کے اندر اور اپنا شمار رات والوں میں مت کرنا، واذا امسیت، جب رات تو اپنے بسترے پر سونے کے لیے جائے گا، فلا تحدث نفسک بالصباح، صبح والوں میں اپنا شمار مت کرنا۔ کیوں؟ فانک لا تدری یا عبداللہ ما اسمک غدا، اے اللہ کے بندے تو نہیں جانتا صبح تیرا شمار زندوں میں ہوگا یا مردوں میں ہوگا۔ کتنا موت کا احساس کیسے دلایا، موت کو کتنا یاد کروایا، لیکن انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے، انسان کا ذہن ہی نہیں جاتا ہے۔ مال کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، اولاد کی وجہ سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے اللہ سے، اللہ کے قرآن کے قریب اپنی اولاد کو نہیں کر رہا ہے، خود نہیں کر رہا ہے،
اور اس نظام اسلامی نظام کو نہیں سمجھ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جب ہم قرآن کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور اللہ کے نبی کی زندگی کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو دنیا میں یہ رسوائی والے قدم ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے۔ اب ہمیں وہ توفیق نہیں ملے گی جو ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ملنی چاہیے تھی۔ اس لیے وقت ہو گیا، اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے لیے قرآن پاک سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ کے درمیان دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور فرمایا کہ دجال جب دنیا کے اندر آئے گا ساری دنیا مشرق سے مغرب کے اندر اس کا تسلط ہوگا، اور اس کو ایسی ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہوگی، ایک انسان کو قتل کر کے دوبارہ اس کو زندہ کر کے کہے گا مان مجھے، میں تیرا مالک ہوں، میں تجھے پالنے والا ہوں، میں تجھے مارنے والا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ دجال کا دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ ہے، اول سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی فتنے آئیں گے ان تمام فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب اگر اس دور میں جو آپ کے امت کے لوگ ہوں گے تو جب دجال ظاہر ہوگا تو اس سے بچنے کے راستے کیا ہوں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی 10 آیتیں اس دن صبح کو پڑھ لی ہوں گی، ان کی تلاوت کر لی ہوگی، یا سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں، وہی میری امت کا انسان بچے گا، اس کے سوا دنیا کے اندر کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر انسان کو بچنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی استقامت اور صحیح راستے پر رہنے کے لیے کوئی چیز اختیار کرنی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ تو صرف 10 آیتوں کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہاں تک فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت کے ہر دل کے اندر قرآن پاک کا دل ہو۔ سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا میرا دل چاہتا ہے، میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ میری امت کا کوئی انسان ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے دل کے اندر قرآن پاک کا دل نہ ہو، اور قرآن پاک کا دل حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے سورہ یاسین ہے۔ تو جو اللہ کے حبیب کی تمنا ہے کیا یہ ہر انسان کے اندر اس وقت موجود ہے؟ بہت ساروں کے اندر ہوں گی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اول کلمہ پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں، سورہ یاسین کہاں سے یاد ہوگی؟ اور جو اللہ کے حبیب نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ قرب قیامت میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا ہر طرح کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرے گا۔ لیکن جب ہم اس کو کھولیں گے نہیں، دنیا کی ہر کتاب کو ہم یاد کرنے کے لیے سارے راستے اختیار کرتے ہیں، جب قرآن کا مسئلہ آتا ہے یہ پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ اب ہماری عمر ہو گئی ہے، اب ماحول نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ کے اندر پھنس گئے ہیں، ہماری جاب لگ گئی ہے، اب قرآن کو ہاتھ کہاں لگا سکتے ہیں؟ نماز کیوں نہیں پڑھے؟ ہم گندے ہیں۔ گندے تو کہنا کافروں کا کام تھا، لیکن آج ایمان والے اپنے آپ کو گندا کہنے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایمان والا پاک ہوتا ہے، ایمان والا خود گواہی دیتا ہے اپنے بارے میں، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں گندا ہوں، کپڑے بھی گندے ہیں، جسم بھی گندا ہے۔ جب تو گندا ہے تو پاک کب ہوگا؟ یہ انسان کو سوچ کیوں نہیں آتی ہے؟ اور کچھ ایسے کام کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا آخری وقت میں کیا ہوگا؟ صبح کے وقت میں ایمان والا، شام کو کافر۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنی زبان سے ایسے کلمے نکالیں گے، ایسی باتیں نکالیں گے ان کو پتہ ہی نہیں چاہے گا، ان کا ایمان سلب ہوگا۔ اور اس کی چند مثالیں جیسے بارش نہیں ہوتی ہے، کبھی قحط سالی بہت زیادہ ہوتی ہے، 3-4 مہینے تک بارش نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ پتہ نہیں ہماری کیوں گرفت کرتے۔ یہ سوالیہ انداز اپنے رب کے لیے کہنا، سارے فقہا نے لکھا ہے کافر شود، کافر ہو جائے گا۔ اور یہ کہنا کہ اب کسی کے جواب میں یہ کہنا کیا میں اب اللہ کے سامنے سوٹی لے کر چڑھوں گا اوپر؟ اس طرح کے کلمات معاشرے کے اندر ہزاروں، ہر گاؤں کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر شہر کے اندر ایسے کلمات ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا آخری وقت میں میری امت کے ہر فرد کو تجدید ایمان اور تجدید نگاہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ایمان کا پتہ نہیں ہے۔ اس کو جب پتہ ہی نہیں ہے کفریہ کلمہ کون سا ہے، ایمان کو بچانے والا کون سا کلمہ ہے، جو یہ کہتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اور اتنا علم اس کو حاصل کرنا فرض عین تھا جس سے اس کا ایمان بچتا، لیکن وہ سارا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، موت کا وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔
آخری وقت میں اللہ تعالی ہم سب کو کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ موت کا وقت اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔